السلام علیکم دوستو، یہ لیاری کی گلی گلی کی کہانی ہے۔ یہ رحمان بلوچ کا لیاری تھا، چاہے آپ سردار عبدالرحمان بلوچ کہیں یا رحمان ڈکیت۔ پولیس افسران، قانونی اور سرکاری دستاویزات، اہل علاقہ اور شہر کے سیاسی رہنماؤں کی بات مانیں تو اس رحمان بلوچ کا لیاری جس نے خود اپنی ماں کو قتل کیا اور باپ کو مار ڈالا، وہ رحمان بلوچ جس نے پاکستان کی مقتول وزیراعظم بے نظیر بھٹو پر کراچی میں 18 اکتوبر 2007 کو ہونے والے حملے کے بعد انہیں ان کی ذاتی رہائش گاہ بلاول ہاؤس تک پہنچانے کی ذمہ داری نبھائی۔ مگر ہماری کہانی لیاری کی کہانی ہے، رحمان بلوچ کے گینگ کی کہانی، بلکہ لیاری گینگ وار کی کہانی۔ ایک نہیں بلکہ کئی نسلوں کے درمیان طاقت کے حصول کے لیے بے رحم کشمکش کی کہانی، علاقہ گیری کی اس ہوس کا قصہ جس میں جگری دوستوں کے ہاتھوں ایک دوسرے کے خاندان قتل ہوئے، بھائی جیسے ساتھیوں نے ایک دوسرے کے سر کاٹ ڈالے، ساتھ کھانا کھاتے دوستوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اور بچپن کے پڑوسیوں نے ایک دوسرے کی لاشیں تک انتقام کی آگ میں جلا ڈالیں۔ نسلوں سے نسلوں کو منتقل ہونے والے جرم کے اس دھندے کے تاریخی پس منظر کو کھنگالا جائے تو کئی کتابیں لکھنی پڑیں گی، مگر لیاری گینگ وار کی اس کہانی کو آپ تک پہنچانے کے لیے اس تاریخ سے گریز کرنا پڑے گا، اور بات کہانی کے ڈرامائی موڑ سے شروع کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ڈرامائی موڑ آیا کب؟ دوستو، یہ موڑ تب آیا جب لیاری کے علاقے کلا کوٹ کی افشانی گلی کے دو بھائیوں شیر محمد اور داد محمد نے منشیات کے کاروبار کو پھیلانے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنا گروہ منظم کرنا شروع کیا۔ دوسری جانب منشیات ہی کے کاروبار سے منسلک اقبال اور بابو ڈکیت کا گروہ بھی اسی لیاری کے علاقے کلری اور آس پاس کے محلوں میں فعال تھا۔ پھر لیاری جیسی بڑی آبادی کا کون سا علاقہ کس کے پاس ہوگا اور کس محلے میں چرس اور افیون جیسی منشیات کا کاروبار کس کے قبضے میں ہوگا، یہ رسا کشی دشمنی کا رنگ اختیار کرتی چلی گئی۔ دوستو، اسی زمانے میں حاجی لالو اپنے 6-7 بیٹوں کے ساتھ، جن میں ارشد پپو اور یاسر عرفات بھی شامل تھے، ایک مضبوط گروہ چلا رہا تھا۔ حاجی لالو جہان آباد میں شیر شاہ قبرستان کے علاقے میں اپنا منشیات اور بھتے کا وہ کاروبار چلاتا تھا جو آگے چل کر اغوا برائے تاوان کے منافع بخش دھندے سے جڑ گیا۔ اندھے منافع کی اس جنگ میں شامل تمام فریقوں کے دشمن تو بے حساب تھے، مگر دوست صرف ایک تھا، اور وہ تھا پیسہ۔ اسی پیسے اور طاقت کے حصول کی رسا کشی جلد ہی مسلح تصادم میں ڈھلی اور رحمان بلوچ کا باپ دادل بابو ڈکیت کے ہاتھوں مارا گیا، اور دادل کی موت کے بعد رحمان بلوچ کو حاجی لالو نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ یہیں سے طاقتور، دلیر اور خطروں کا کھلاڑی رحمان بلوچ بے رحمی اور قتل و غارت کے راستے کا ایسا مسافر بنا جس نے پہلے تو اپنی ماں کو ناجائز تعلقات کے شعبے میں گولی مار کر قتل کیا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ قتل و غارت اور غنڈہ گردی کا بازار گرم کر دینے والے رحمان نے ایک روز بابو ڈکیت کو بھی مار کر اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رحمان بلوچ کا شمار لیاری میں جرم و سزا اور قتل و غارت گری کے ناخداؤں میں ہونے لگا تھا۔ حاجی لالو کے گروہ میں رحمان بلوچ اور حاجی لالو کے بیٹے ارشد پپو اور یاسر عرفات نے مل کر جرم کی سلطنت کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ رحمان اور حاجی لالو کا تعلق اس قدر گہرا تھا کہ حاجی لالو کے بیٹے یاسر عرفات اور رحمان دونوں کی شادی گولی مار کے سیٹھ یوسف کی بیٹیوں سے ہوئی، مگر جلد ہی کاروباری حسد اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کھینچا تانی میں ایک روز رحمان کی کھٹ پٹ حاجی لالو اور اس کے بیٹوں سے ہی ہو گئی۔ رحمان کو اندازہ ہو گیا کہ حاجی لالو کے زیر اثر رہتے ہوئے جرم کی اس دنیا میں وہ اپنا الگ مقام نہیں بنا سکتا۔ اپنے ہی گروہ میں محاذ آرائی کے اس ماحول میں رحمان ایک روز کھلے عام لالو کی مخالفت پر اتر آیا، اور اسی گرما گرمی نے لالو اور رحمان کی راہیں الگ کر دیں۔ محاذ آرائی کے اس رویے نے دشمنی کی شکل اختیار کی تو لالو کے بیٹے ارشد پپو نے کلا کوٹ میں رحمان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ قسمت کا دھنی رحمان بچ تو نکلا، مگر ارشد پپو کے غیظ کا رخ اس کے رشتہ داروں کی جانب ہوا، اور ارشد پپو کے ہاتھوں رحمان کے رشتہ دار مارے جانے لگے۔
ادھر رحمان نے بچی کھچی طاقت مجتمع کر کے جواباً ارشد پپو کے رشتہ داروں پر حملہ کا آغاز کیا۔ اسی دوران ارشد پپو اور اس کے باپ حاجی لالو کے گروہ نے چن چن کر رحمان کے کاروباری مفادات کو بھی نشانہ بنانا شروع کیا۔ دوستو، رحمان کو لیاری چھوڑ کر بلوچستان جانا پڑا اور تب تک واپس نہیں آ سکا جب تک ارشد پپو گرفتار ہو کر جیل نہیں چلا گیا۔ اب لیاری گینگ وار نے ایک ایسی انگڑائی لی جس نے اس علاقے کو عالمی توجہ خاص کر ذرائع ابلاغ کا موضوع بنا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ فیض محمد فیضو نامی ایک ٹرانسپورٹر، جو دراصل چیکی واڑہ کے علاقے سنگولین کی جھٹ پٹ مارکیٹ کے قریب بلوچستان جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے ایک بس اڈے کا ٹائم کیپر تھا، رحمان اور پولیس دونوں کا ہی بیٹر تھا، یعنی بس مالکان سے بھتہ وصول کر کے رقم رحمان اور پولیس کے مقامی لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ وہ رحمان کا قریبی اور خاص آدمی تھا اور عرصے سے اس کے لیے بھتہ وصولی کرتا تھا۔ ارشد پپو نے فیضو سے کہا کہ اب بھتہ رحمان کو نہیں، ہمیں دینا ہوگا۔ انکار اور مخالفت پر اس کا بھی وہی انجام ہوا جو لیاری جیسے علاقے میں ارشد پپو یا رحمان کے مخالفین کا ہوتا رہا تھا۔ ارشد پپو نے فیضو کو اغوا کر کے قتل کر دیا اور یہ فیضو عزیر بلوچ کا باپ تھا، اسی عزیر بلوچ کا جو شاید لیاری کی تاریخ کا سب سے مشہور نام بنا۔ دوستو، لیاری میں جرم و سزا کی دنیا کا عالمی شہرت یافتہ کردار عزیر بلوچ اپنی زندگی کے آغاز پر جرم و سزا کی اس دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہا۔ وہ لیاری جنرل ہاسپٹل میں وارڈ بوائے کی ملازمت کرتا تھا اور عزیر کا باپ اسے کراچی پورٹ ٹرسٹ میں فٹ بالر کی حیثیت سے ملازمت دلوانا چاہتا تھا۔ ارشد پپو کے ہاتھوں عزیر کے باپ کے قتل کے بعد رحمان نے عزیر کو بالکل ویسے ہی اپنی سرپرستی میں لے لیا جیسے کبھی حاجی لالو نے خود رحمان کی سرپرستی کی تھی۔ 18 اکتوبر 2007 کو جب کراچی کے علاقے کارساز کے قریب بے نظیر بھٹو کے قافلے پر بم حملہ ہوا اور 140 سے زیادہ لوگ مارے گئے تو یہ رحمان بلوچ ہی تھا جو اس وقت بے نظیر بھٹو کو باحفاظت کلفٹن میں واقع ان کی رہائش گاہ بلاول ہاؤس پہنچا سکتا تھا، اور پہنچایا بھی اسی نے۔ مگر پھر وہ وقت بھی آیا کہ رحمان بلوچ اور پیپلز پارٹی کے تعلقات میں دراڑیں پڑ گئیں، لیکن لیاری پر رحمان کی گرفت اس قدر مضبوط ہوئی کہ اس نے بالآخر لیاری کی سیاسی وارث سمجھی جانے والی جماعت اور ملک کی حکمران رہنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دھکیلنا شروع کر دیا۔ ایک وقت یہ آیا کہ پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیے، بلدیاتی الیکشن میں اپنے امیدوار کھڑے کیے، مگر پیپلز پارٹی ہار گئی اور رحمان کے حمایت یافتہ وہ تمام امیدوار جیت گئے جن کی وابستگی تو کسی زمانے میں پیپلز پارٹی سے رہی تھی، مگر وہ الیکشن رحمان کی مدد اور حمایت سے جیتے۔ پیپلز پارٹی اور رحمان میں یہی بڑھتے ہوئے فاصلے جواز بنے کہ ریاستی اداروں کو رحمان اور گینگ وار کے دیگر کرداروں کے خلاف کارروائی کا موقع ملے۔ ارشد پپو کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا اور وہ جیل پہنچ گیا، مگر پورے سسٹم نے طاقت کی اس جنگ میں ایک بار پھر فیصلہ کیا کہ اپنی عملداری کا اظہار کیا جائے۔ پولیس اور نیم فوجی ادارے رینجرز کے حکام قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی مدد سے سرگرم ہوئے اور رحمان بلوچ پولیس مقابلے میں چودھری اسلم کے ہاتھوں مارا گیا۔ رحمان کی ہلاکت کے بعد اس کی گینگ نے عزیر بلوچ کو سردار بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کی وجہ یہ تھی کہ عزیر رحمان کی برادری اور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور اس وقت تک رحمان اور عزیر جرم و سزا اور سیاست دونوں کے لیے مختلف علاقوں میں مختلف وار لارڈز یا علاقائی سردار مقرر کر چکے تھے اور گروہ خوب پھل پھول چکا تھا۔ عزیر نے گروہ کی سربراہی سنبھالی تو مارا ماری کا کام بابا لاڈلا کی سربراہی میں دیگر نمائندوں سرداروں کے سپرد ہوا۔ کچھ علاقے اور اختیارات استاد تاجو کے سپرد ہوئے اور رحمان کے گروہ کے تمام سرداروں نے ایک طرح سے عزیر کی بیعت کر لی۔ دوستو، عزیر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ طاقت اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہو۔ عزیر کو پتہ تھا کہ صرف سیاست سے طاقت اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ بے نظیر کے بعد بلاول بھٹو اور آصف زرداری سے بڑا تو کوئی سیاستدان لیاری میں نہیں تھا۔ جب بندوق کے سامنے ان کی کوئی نہیں سنتا تھا تو صرف سیاست کرتے ہوئے
عزیر کی بھی کوئی نہیں سنے گا۔ یہی وجہ رہی کہ عزیر نے گروہ کے تمام جنگجو سرداروں کو ایک ایک کر کے بدلنا شروع کر دیا۔ جب پیپلز پارٹی سے رحمان اور عزیر کی دوریاں بڑھی تھیں تو عزیر کے حمایتی اور رحمان کے قریبی ساتھیوں نے پیپلز امن کمیٹی کی بنیاد بھی رکھ دی تھی۔ پیپلز پارٹی کے سابق رہنما اور لیاری کی ممتاز شخصیت حبیب جان بلوچ پیپلز امن کمیٹی کی پہچان بھی بنے اور عزیر بلوچ کا سیاسی چہرہ بھی سمجھے جاتے رہے۔ لیاری میں طاقت جمع کرتے ہوئے عزیر بلوچ نے اپنے لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے نئے مقامی سرداروں کی تعیناتی شروع کر دی۔ دوستو، جب بابا لاڈلہ کو محسوس ہوا کہ عزیر اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے تو اس نے اپنی سردار یعنی عزیر بلوچ اور اس کے مقرر کردہ سرداروں کی مخالفت کا راستہ چنا۔ دوستو، اہلیان لیاری بتاتے ہیں کہ عزیر بلوچ کے مقامی کمانڈرز بھی بابا لاڈلہ سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ ظالم بھی بہت تھا۔ یہی وقت تھا جب شہر کی بڑی سیاسی قوت MQM کے عسکری حلقے اور عزیر کے درمیان علاقہ گیری کی جنگ میں تیزی آ رہی تھی۔ عزیر کا گروہ پاؤں پھیلا کر ان علاقوں سے بھی بھتہ خوری شروع کر چکا تھا جہاں MQM کو سیاسی برتری یا اکثریت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ دیگر کئی علاقوں میں لیاری گینگ وار کے کارندے کھلے بندوں بھتے کی پرچیاں بازاروں میں بانٹ رہے تھے، لیکن پھر ان علاقوں میں بلوچوں کے خلاف تشدد میں تیزی آئی اور کئی علاقوں میں بلوچوں کی لاشیں ملنے لگیں، مظالم بڑھنے لگے اور بلوچوں کو لیاری کے باہر دیگر علاقوں میں مارا جانے لگا۔ کسی دن 3 بلوچ قتل ہوتے تو کسی دن 7۔ عزیر بلوچ لیاری کا متفقہ لیڈر بن چکا تھا اور اہلیان لیاری نے متفقہ طور پر اسے سردار کا خطاب دے دیا تھا۔ ہر مرنے والے بلوچ کی ماں وزیر اعلیٰ کے گھر نہیں جاتی تھی بلکہ عزیر کے گھر کے باہر پہنچ کر فریاد کرتی تھی۔ MQM والوں نے ان الزامات کی تردید کی اور کہا کہ ہمارا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انہوں نے اس کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو قرار دیا۔ شہر میں لیاری کے علاوہ بلوچ آبادیوں میں رحمان کی جگہ سردار بننے والے عزیر بلوچ نے اپنی طاقت مضبوط کرنا شروع کر دی اور ملیر سے مواچ گوٹھ تک لیاقت آباد، بلوچ پاڑا سے خاموش کالونی تک اور جہانگیر روڈ سے اورنگی تک کی بلوچ آبادیوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے منظم اتحاد بنا لیے۔ شہر میں MQM کے مخالفین جن میں قوم پرست حلقے اور MQM حقیقی کے تشدد پسند عناصر سمیت دیگر قوتیں بھی شامل تھیں، ان سب نے بھی کھلم کھلا یا در پردہ عزیر کی حمایت شروع کر دی۔ دوستو، اب علاقہ گیری کا یہ کھیل 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ایک گروہ نے عزیر کی سیاسی اور عسکری حمایت شروع کی اور دوسرا گروہ وہ تھا جس میں MQM عسکری قیادت بھی شامل رہی، اور اس گروہ نے عزیر کے سب سے بڑے مخالف یعنی ارشد پپو اور لیاری کے ایک اور وارلاڈ غفار زکری کی پشت پناہی شروع کر دی۔ بلوچستان کے علاقے تربت سے تعلق رکھنے والا غفار زکری کسی زمانے میں رحمان کا حامی رہا تھا، مگر تب تک وہ رحمان کے گروہ کا مخالف ہو چکا تھا اور ایدو لین اور زکری پارہ جیسے علاقوں میں قدم جما چکا تھا۔ دوستو، کوئی دن نہیں ہوتا تھا کہ 20-25 لوگ نہ مرتے ہوں۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ مرنے والوں کے لواحقین نے تھانوں میں رپورٹ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسی دوران ارشد پپو جیل سے چھوٹ کر آ چکا تھا۔ بجھتے چراغ کی طرح ارشد پپو نے اپنے اور اپنے والد حاجی لالو کے بکھر جانے والے گینگ کو منظم کرنے اور عزیر اور رحمان کے گینگ کے مقابلے پر لانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر اس وقت تک عزیر کا گینگ مکمل طور پر غالب آ چکا تھا اور مخالفین کی گلا کٹی لاشیں پورے علاقے سے ملنے لگیں۔ پھر لیاری میں تھانے دار سے لے کر DSP اور SP تک کی تعیناتی تک عزیر بلوچ کی مرضی اور منشا سے ہونے لگی، یہاں تک کہ لیاری سے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر کون انتخابات میں صوبائی اور قومی اسمبلی کا رکن بنے گا، یہ فیصلے بھی عزیر کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے۔ ایسے ماحول میں سیاست اور بندوق کی طاقت سے پوری طرح مسلح عزیر کو اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کا موقع تب میسر آیا جب ارشد پپو جیل سے چھوٹ کر آیا۔ ارشد پپو حاجی لالو کا وہی بیٹا تھا جس نے رحمان کی مخالفت میں عزیر کے باپ فیضو کو قتل کیا تھا۔
دوستو پھر سب نے پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر اس زمانے میں براہ راست دکھائے جانے والے وہ مناظر دیکھے جب پولیس کی بھاری نفری چودھری اسلم کی سربراہی میں لیاری کی افشانی گلی کے چیل چوک پر کھڑی گولیاں چلاتی رہی اور عزیر بلوچ براہ راست دکھائی جانے والی ٹی وی نشریات میں بطور مہمان شریک رہا۔ ایسے ماحول میں مقتول باپ کا بدلہ لینے کا موقع ملا لیاری کے بے تاج بادشاہ اور طاقتور سردار عزیر بلوچ کو۔ ارشد کو پولیس افسران نے ہجوم کے حوالے کر دیا۔ بدلے کی آگ میں جلتے ہجوم میں زیادہ تر افراد خود پپو کے ہاتھوں اپنے پیارے اور ساتھیوں کو کھو چکے تھے۔ پھر کیا تھا جو آپ سوچ سکتے ہیں، وہ سب کیا گیا۔ زندہ ارشد پپو کی انگلیاں کاٹی گئی، ہاتھ پیر کاٹے گئے، چھری چاقو خنجر جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا سب استعمال ہوئے۔ کسی نے پتھر مارا، کسی نے ڈنڈا۔ انتقام کی آگ میں جلتے مشتعل قاتلوں نے تشدد کے بعد ارشد پپو کی گردن تن سے جدا کر دی۔ اس کے کٹے ہوئے سر کو ٹھوکریں ماری گئیں، لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے اور بلا آخر کٹی پھٹی لاش کے باقی ماندہ ٹکڑوں پر پٹرول ڈال کر آگ لگا دی گئی۔ عزیر کے باپ فیضو کو قتل کرنے والے ارشد پپو کا یہ انجام ہوا۔ گینگ چھوڑ کر دشمن بن جانے والے عزیر بلوچ کے دوسرے مخالف بابا لاڈلا کا انجام بھی ظاہر ہے اچھا نہیں تھا۔ دبئی چوک کرری کے رہائشی بابا لاڈلا پر ایک فٹ بال میچ کے دوران بم سے حملہ ہوا۔ بابا لاڈلا تو بچ گیا مگر 6-7 لوگ مارے گئے۔ بم موٹر سائیکل میں نصب دھماکہ خیز مواد کے ذریعے کیا گیا تھا۔ 200 سے زیادہ افراد کے گینگ کے سردار بابا لاڈلا نے بدلے میں عزیر کے انتہائی قریبی ساتھی ظفر بلوچ کو مار دیا، جس کا تعلق کسی زمانے میں پیپلز پارٹی سے بھی رہ چکا تھا۔ اب ایک نئی گینگ وار کا آغاز ہوا۔ عزیر اور بابا کے کمانڈر بٹ گئے۔ سائے کو سائے سے خوف آنے لگا۔ کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کون کس کا دشمن ہے اور کون کس کا دوست، اور ہوا بھی یہی۔ دھوکے سے ایک دوسرے کے حامی اور مخالفوں کے قتل شروع ہوئے، یہاں تک کہ کھانا ساتھ کھانے والے دوستوں نے کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی دوسرے دوست کو ختم کر دیا۔ گینگ وار کی اس کہانی میں اس وقت تک بلا شبہ 1000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے تھے اور اب سسٹم اپنی علمداری کی برتری کی مہر لگانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یہ اطلاعات بھی گردش میں تھی کہ کسی جگہ صوبائی وزیر داخلہ کے قتل کی منصوبہ بندی ہوئی ہے۔ اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور صوبائی سیٹ اپ میں بھی اگر تب تک کوئی حمایت تھی تو وہ بھی باقی نہیں بچی۔ یہ وہی وقت تھا جب آصف زرداری کے ایک قریبی ساتھی نے ان سے اپنی راہیں جدا کیں اور ریاست میں اعلیٰ سطح پر گینگ وار کی کہانی کو روکنے کا فیصلہ عملی طور پر نافذ ہونا شروع ہوا۔ صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوتے ہی عزیر جیسے سمجھدار اور شاطر ذہن نے علاقے سے نکل جانے میں عافیت جانی اور ایک روز لیاری سے نکل گیا۔ عزیر اور تاجو نے تو اپنی علاقائی کمانڈر تک کو نہیں بتایا اور خاموشی سے لیاری سے نکل گئے۔ اب رینجرز فعال ہوئے اور لیاری میں آئے دن گینگ وار لارڈز کی گرفتاریوں کے لیے چھاپوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ بابا لاڈلا اور غفار زکری جیسے لوگ ایسے ہی چھاپوں میں گرفتاری سے بچنے کے لیے مقابلے کے دوران مارے جانے لگے اور آہستہ آہستہ لیاری پر قابض گینگ وار کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ ان کا صفایا بالکل اسی انداز سے ہوا جیسے رحمان مارا گیا تھا۔ کئی وار لارڈز اور ان کی گینگز کے ارکان اس دوران مارے گئے، مگر عزیر پہلے بلوچستان کے راستے ایران اور بلا آخر دبئی جا پہنچا۔ 2013 کے اختتام تک ہی عزیر جیلی ایرانی پاسپورٹ پر دبئی پہنچا تھا۔ جیلی ایرانی شناختی دستاویزات اور سفری کاغذات استعمال کرتے ہوئے عزیر بلوچ دبئی میں گرفتار ہو گیا اور بعد میں اس کو پاکستان لایا گیا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔